آپ کی وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. آپ کی وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے عوام کا مطالبات آپ کو ماننا پڑے گا. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. طاقت آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو طاقت ہے، ان کو اختیار ہے، ان کا حکومت ہے. آج اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے تو ان کو شکریہ کہنا چاہیے. حیدرآباد کی عوام کو شکریہ کرنا چاہیے، حیدرآباد والے کو، کہ اور دیکھنے کے بجائے یہاں آ کے شکریہ تو ادا کرے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم ایک نہیں 2 دفعہ بنا دیا ہے. ہم آپ کا منصوبہ کا مخالفت کر رہے ہیں، سنیں ہماری بات. مگر ہمیشہ کی طرح یہ اسلام آباد والے اندھے ہیں، بہرے ہیں. وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے. ہم نے جنرل ضیاء کو شکست دلوایا، ہم نے جنرل مشرف کو شکست دلوایا. حال ہی میں پی ڈی ایم کے دور میں ہم اسی جگہ جمع ہوئے تھے، اسی حیدرآباد شہر میں. یاد ہے آپ کو؟ آپ نے اس وقت پی ڈی ایم والوں کو بھی تاریخی استقبال دیا تھا. آپ نے اسلام آباد والوں کو شکست دلوایا ہے. آپ نے وہ منافق سیاستدانوں کو شکست دلوائے ہیں جو اس صوبے کو گمرانا چاہ رہے تھے. میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ بنانا چاہ رہے تھے. آپ نے ان تمام قوتوں کو شکست دلوا کے صاف پیغام بھیجا ہے. آپ نے اتنی بڑی شکست دلوائی ہے ان کو، تاریخی شکست دلوائی ہے ان کو، وہ تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے. جو بھی سامنے ہو، اپوزیشن جماعتوں کو اصولی طور پہ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر طوفان مچا دیا. ایسی تقریر کی کہ حکومت کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آپ حکومت میں صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی عوام کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اگر آج ہم چاہیں تو آپ کو 5 منٹ گھر بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ نے جمہوریت کے ساتھ جو کیا، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، وہ ہم نہیں بھولیں گے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے یہ 26th امینڈمنٹ سے پہلے، 26th امینڈمنٹ کے دوران، 26th امینڈمنٹ کے بعد آواز اٹھائے تھے. ہم نے 27 دسمبر پہ، 4 اپریل پہ کہ سنیں، ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے نہیں ہیں. ہم آپ کا منصوبہ کا مخالفت کر رہے ہیں، سنیں ہماری بات. مگر ہمیشہ کی طرح یہ اسلام آباد والے اندھے ہیں، بہرے ہیں. وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو مخالفت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم مخالفت اصولوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم مخالفت اس لیے کہ میرا وفاق خطرہ میں ہے. ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ عین اسی وقت جب علیحدگی پرست دہشت گردی کی تنظیمیں آپ پہ بلوچستان اور پختونخوا پہ حملے کر رہے ہیں، عین اسی وقت جب مذہب کے نام پہ آپ کو ملک بھر میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں مجبور ہو چکے ہیں، عین وقت جب پورا ملک میں دہشت گردی کا آگ جل رہا ہے، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جس سے بھائی کو بھائی سے لڑنے کا خطرہ ہے، جس سے وفاق کو نقصان پہنچانے کے خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کو پیاسا مروانے کا خطرہ ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بولے گی تو کون بولیں گے؟ کیا یہ نہ کھپے والے کو یہ روک سکتے ہیں؟ ان کا دشمنی ہے تو نیشنل ہائی وے سے ہے، ان کا دشمنی ہے تو آپ کے اپنے
हाईवेज पे आके धरना वहां जो इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, उन्होंने ये कनाल्स नहीं बनाया भाई। जो बना रहे हैं वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को कि और देखने के बजाय यहां आके शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। हमने चाहा कि आज आके मैं आपके सामने ऐलान करता कि वजीर आजम साहब ने आपका एतराज देख के, ये समझ के कि मेरे साथ तो कैबिना में पीपल्स पार्टी वाले बैठे तो नहीं है, मगर इनके बगैर मेरा हुकूमत नहीं चलता, इनका बगैर मेरा सेशन नहीं चलता, इनका बगैर मैं मईशत को ठीक नहीं कर सकूंगा, इनके बगैर पता नहीं बैनुल अक़वामी सतह पे क्या क्या होएगा, इनके बगैर मैं बजट पास नहीं कर सकूंगा। तो वो मान जाता कि मैं रोक रहा हूं भाई, मैं रोक रहा हूं आपके एतराज़ात की वजह से। वो मान जाता कि आपके एतराज़ात दूर करने तक ये मंसूबा खत्म। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। के साथ साथ हमारा पख्तूनख्वा के भाई भी शामिल थे। यही तो वजह है हम साथ मिलके 4 भाई बन के इसी परचम को थाम के हमने जनरल जिया को शिकस्त दिलवाया, हमने जनरल मुशर्रफ को शिकस्त दिलवाया। हाल ही में पीडीएम के दौर में हम इसी जगह जमा हुए थे, इसी हैदराबाद शहर में, और आपने तय किया था कि उस सिलेक्टेड को भगाना है। मैंने आके आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एतमाद लेकर आऊंगा और इस कठपुतली को भगाऊंगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इतने जज्बाती तकरीर की कि पूरा मुल्क हैरान रह गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह चैलेंज दे दिया और